إن الحمد لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کے بھی حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام منصب انصاف پر بیٹھے ہوئے منصفین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان شوق شہادت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو ہر جگہ مجھے شہداء کا بہتا ہوا خون نظر آتا ہے، اور تاریخ اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیے صحابہ اکرام کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار امام الانبیاء سرتاج المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا کو دیکھتے ہیں۔ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کا جذبہ تھا، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، غیر معونہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر سونا پسند ہے؟ پسند نہیں، لیکن سن لو جب میرے نبی کے یاروں نے، میرے نبی کے پروانوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم کو لہرا دیا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی تڑپ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین طبع پہنائی اور اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری دی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اگر صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے
ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں اے احد ذرا تو بتانا عبداللہ بن جیش تیرے سینے میں کس شوق اور کس جذبہ سے آئے تھے؟ تو احد کا پہاڑ جواب دیتا ہے اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اے رب کعبہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں پھر وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دیے جائے، کل تیری دربار میں حاضر ہو اور تو سوال کرے اے عبداللہ یہ ہاتھ یہ ناک کان کہاں کٹوائے تو میں جواب دوں اے اللہ تیرے دین کی خاطر تو کہے صدقت یا عبداللہ۔ حضرات گرامی اگر صحابہ میں جذبہ شہادت نہ ہوتا، اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے حرام بن ملحان کو دیکھیے، جب دشمن کی تیر ان کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ وآخر دعوانا